نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں شریعت کا ایک اندھا سا طالب علم ہوں میں کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہر پیغمبر کی دعوت توحید ہے اگر یوں کہوں تو مبالغہ نہیں کہ دنیا میں ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا ہے ہر نیکی کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے
میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پوچھا عمر کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک شرط کے تحت بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا زندگی کے سارے گناہ اگر معاف ہو جائیں تو کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تو نہیں جانتا کہ جو ہی کلمہ توحید تو پڑھے گا اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ صاف کر دے گا۔ ہر نیکی کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اپنی امت کو یہی سبق پڑھایا ہے۔ قرآن مقدس میں باپ بیٹے کا مکالمہ اس کا ذکر کیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، باپ مسلمان نہیں، بیٹا خلیل اللہ ہے۔ باپ بتوں کا پجاری ہے اور بیٹا رب کا کلمہ بیان کرنے والا ہے۔ باپ آذر ہے، بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لیکن بڑی محبت اور پیار سے کہتے ہیں یا ابتی، ابا جان۔ یہ نہیں کہا اے کافر اے مشرک، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے؟ کیوں سجدے کر رہا ہے؟ کیوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ گویا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے آپ والد کو کہ عبادت اس کی ہوگی جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ ما لا يسمع، اس کی سماعت نہیں ہے، ولا يبصر، نہ وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اگر یوں کہوں کہ آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جس قبر پر کھڑے ہو کر اس کو آوازیں دے رہا ہے ما لا يسمع ولا يبصر، وہ خواجہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، وہ تو مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت جس کی عبادت کر رہی، وہ آپ کے ملتان کے شہر کا نظام الدین ہو، لاڈلا پیر ہو، یا اجھ شریف کے اندر 1.25 لاکھ ولیوں کی قبریں ہوں۔ قرآن کا اعلان ہے
ما لا يسمع ولا يبصر. اگر یہ سید دیکھنے کے قابل ہوتا، اگر یہ سید سننے کے قابل ہوتا، تو کوئی بھی بیٹا اپنے والد کو دیکھتے اور سنتے ہوئے دیکھ کر قبر میں دفن کرتا؟ ہاسپٹل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ابا جی وفات پا چکے ہیں، سید دنیا سے چلا گیا، اب یہ دیکھنے کے قابل نہیں. یہی خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. ابا جان یہ پتھروں کو تو تراشتا ہے، اس کی شکل و صورت تیار کر دیتا ہے، پھر اسے مشکل کشار حاجت روا سمجھتا ہے. ابا جی تو نے اس کی آنکھیں تو بنائی ہیں لیکن اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت. ابا جان تو نے اس کے کان بھی تیار کر دیے ہیں، تو بڑا ماسٹر ہے پتھر کو تراش تراش کر، لیکن یہ کان سننے کے قابل نہیں ہے. یہی تو میں کہتا ہوں، جس قبر پر جا کر تو کھڑا ہے وہ اجمیر کی ہے یا اجمیر کی ہے؟ جس قبر پر جا کر اپنی مشکلیں دل میں جمع کر کے زبان پر لانا چاہتا ہے اور قبر کے اندر مدفون کو سنانا چاہتا ہے. قرآن تو اعلان کرتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. پیغمبر تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تیرا مقام بڑا اعلیٰ ہے، تیری عظمت بڑی اعلیٰ ہے، تو خطیب انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. لیکن ایک قانون یاد رکھنا، تو امام الانبیاء ہوتے ہوئے کسی مردے کو سنا سکتا؟ کیوں؟ لِمَ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. کہ مردہ میت ڈیڈ باڈی کہتے ہی اس کو ہے جس کے کان سننے سے انکار کر دیں، جس کی آنکھوں کو بند کر کے اوپر روئی رکھ دی جاتی ہے کہ بابا جی اب دیکھنے کے قابل نہیں ہے. میت جب گھر کے اندر ہوتی ہے، بچے گھر میں ہو، اچانک کوئی بڑا مر جاتا ہے تو پھر آنے والا سمجھدار شخص سب سے پہلے اس کی لاتیں سیدھی کر کے انگوٹھے باندھ دیتا ہے. تو کہتا ہے میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوا، مجھے عربی نہیں آتی، میں دیہاتی جنگل کا آدمی ہوں. تیرے گھر میں باپ، دادا، ماں، دادی، نانی، اولاد کوئی جنازہ ہوا ہے؟ کہتے ہاں گھر میں میت تو ہوتی ہے، وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے. مجھے بتلا، ہر آنے والا شخص جو ان پڑھ ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، آتے ہی سب سے پہلے اسے خبر ملتی ہے ابا جی فوت ہو چکے ہیں. وہ سب سے پہلے آ کر اس کی لاتوں کو سیدھا کر کے انگوٹھے کیوں باندھتا ہے؟ اس کی آنکھیں جو روح کو دیکھتی ہوئی کھلی رہ جاتی ہیں، ان پپوٹوں کو نیچے کر کے ان کے اوپر روئی کیوں رکھ دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے توحید سمجھ نہیں آتی. وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے. میں تجھے سمجھا دیتا ہوں، تیرا فطرت سلیم تجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابا جی کی آنکھیں نیچے کر دے، ان کی پلکوں کو نیچے کر دے، ان کے قبر ڈھک دے. کیوں؟ یہ کھلی ہوئی تو ہے لیکن دیکھنے کے قابل اب نہیں رہی. ہر آنے والا کہے گا حیا نہیں آتی کہ باپ کی تو مرتے ہوئے آنکھیں بھی بند نہ کر سکا. یہ آنکھیں بند کرنا تجھے سمجھا رہا ہے کہ اب یہ شخص عبادت کے قابل نہیں رہا. سید ضرور ہے، آل علی ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، حسن کی اولاد میں سے ہے، زیدی ہے، نقوی ہے، قاسمی ہے، مشہدی ہے، لیکن یاد رکھنا اب اس کی آنکھوں کا نور رب نے کھینچ لیا ہے. اس لیے اس کی آنکھوں کو بند کر کے تیرا
ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے قابل تو نہیں، جب تو میت کی پاؤں باندھ دیتا ہے، میت کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، میت کی ناک میں روئی ڈال کر کہ ہوا اندر نہ جائے، یہ پیٹ پھول جائے گا کیونکہ باہر نکالنے کی طاقت اس میت کے اندر نہیں رہی، تو کانوں کے اندر روئی ڈال کر اس کی کانوں کے سوراخ کو بھی بند کر کے اعلان کر رہا ہوتا ہے اس میں دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں، سننے کی بھی صلاحیت نہیں، بولنے کی بھی صلاحیت نہیں، تو یہاں سے قطر لگا کر یہاں سر کے اوپر اس کے منہ کو بھی ٹائٹ کر کے بند کر دیتا ہے کہ منہ کھلا نہ رہ جائے۔ تیرا عقیدہ اسلام توحید تجھے سمجھا رہا ہے، یہ قرآن پیغمبر کی شریعت تجھے بتلا رہی ہے کہ تیرے گھر کے اندر یہ بندہ بن چکا ہے، یہ نیک تھا، سید تھا، سردار تھا، صالح تھا، شہید تھا، یہ دنیا سے چلا گیا، اب تو قبر کے اندر رکھ کر کہتا ہے یہ سنتا ہے اور وہ سنتا نہیں ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فیصلہ کر لے عبادت کس کی ہوگی، فیصلہ کر عبادت اس ہستی کی ہوگی جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے۔ کیا حی و قیوم جو آسمان پر عرش پر مستوی ہے دیکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان اپنے بیٹے کو کہتا ہے او میرے بیٹے یاد رکھنا، اگر تو فتکن فی صخرۃ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایک بند پتھر کے اندر تو کوئی گناہ کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، تو یاد رکھنا وہ بادشاہ ایسا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ایسا ہے، رب الناس ایسا ہے، ملک الناس ایسا ہے، الہ الناس ایسا ہے، کل قیامت کے دن فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں تو کرے، ساتوں زمینوں کے اندر بھی تو کرے، وہ ایسا دیکھتا ہے کل قیامت کے دن یأت بہ اللہ، تیرے اس گناہ اور ثواب کو سامنے لے آئے گا۔ عبادت اس لیے رب کی ہوگی، اس ذات کی ہوگی جو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ تو بڑا باریک بین ہے، اس کی نگاہ سے کوئی بچ سکتا؟ دنیا کے اندر جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی نگاہ پڑ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صفات تو نے اٹھا کر ایک مردے کو دے دی، ایک بابے کو دے دی ہے، ایک سید کو دے دی ہے، ایک ولی کو دے دی ہے۔ رب کو اس بات پر بڑا قہر اور غصہ آتا ہے کہ کھلاتا میں ہوں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، پلاتا میں ہوں، میں پیتا نہیں ہوں، سلاتا میں ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، کھلاتا میں ہوں، کھاتا نہیں ہوں، بنا میں دیتا ہوں، تیرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک تیری ہر شے کی تخلیق کرنے والا وہ ہے جو آسمان پر مستوی ہے۔ تو زندہ کو چھوڑ کر مردے کی قبر پر جا کر عبادتیں کرتا ہے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، یہ سنتا نہیں ابا جان، یہی میرا اعلان ہے، سید کا پیغام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے، ہر توحید پرست کا پیغام ہے، ہر اہل حدیث کا پیغام ہے۔ اور دنیا کے لوگوں، دنیا کی کسی قبر پر چلے جاؤ، مجھے لے کر چلے جاؤ، اگر وہ سنتا ہے میں اسے اوپر کھڑے ہو کر ایک ہی بات کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اگر جواب آ جائے تو حقیقت میں وہ سنتا ہے، کیونکہ مسلمان کے مسلمان پر 6 فرض ہیں،
پہلا فرض یہ ہے وہ سلام کہتا ہے، یہ وعلیکم السلام کہتا ہے۔ اگر قبر والا زندہ ہے، سنتا ہے، قبر کے اندر دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے، آنے والا سید ہے، زیدی ہے، کہتا یہ ہے السلام علیکم، اگر جواب آ جائے تم سچے، قیامت تو آ سکتی ہے، سورج کا نظام ختم ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے، کسی قبر سے سلام کا جواب آ سکتا۔ لما تعبد، پھر تو عبادت کیوں کرتا ہے اس کی؟ پھر تو عبادت کیوں کرتا ہے؟ ما لا يسمع، جو سنتا نہیں ہے، ولا يبصر، دیکھتا نہیں ہے، یہی سوال تم مجھ سے کر، جس رب کی عبادت کا تو پیغام دیتا ہے وہ سنتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ خولہ آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کے گھر میں آتی ہے، پیغمبر موجود ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، پیغمبر کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ پیغمبر کے قریب پہنچ کر آہستگی سے کہتی ہے، خامد نے کہہ دیے میرے بارے کے اندر کہ تیری پیٹھ ماں کی طرح ہے، تو اب عرب کے رواج کے مطابق تو طلاق لگتی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کون سنبھالے گا؟ اس عمر کے اندر میں کہاں جاؤں؟ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمرہ میرا ہے، شوہر میرا ہے، میں زندہ ہوں، قبر کے اندر نہیں، زمین کے اوپر ہوں، مجھے نہیں پتا لگا کہ خولہ نے میرے پیغمبر کو، میرے شوہر کو اپنے خامد کی کیا شکایت لگائی ہے۔ پیغمبر نے کہا جا، لگتا ایسے ہے تو فارغ ہو چکی ہے، دہلیز سے باہر نہیں نکلی۔ آسمان کے مالک نے جبریل امین کو بھیجا کہ خولہ کو واپس بلاؤ۔ عائشہ کہتی ہے کمرہ میرا، گھر میرا، شوہر میرا، میں زندہ، کان لگا کر کوشش کی، مجھے تو نہیں پتہ لگ سکا، میں حیران ہوں۔ آسمان کے مالک نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے خولہ کی بات کو سن کر جبریل کو بھیج کر قرآن میں اتار دیا۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یہی سوال تو ہم سے کر، جس کو تم پکارتے ہو وہ سنتا ہے؟ رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی، ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا پالنہار تو وہ ہے، ہمارا لجپال تو وہ ہے، ہمارا غریب نواز تو وہ ہے، ہمارا مشکل کشا تو وہ ہے، ہمارا مختار کل تو وہ ہے، ہمارا عالم الغیب تو وہ ہے۔ اور سن لو بدلا کے ساتھیوں، ہم اس کو رب مانتے ہیں جو سنتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رات تاریکی ہے، آسمان پر کالے بادل ہے، کالا پہاڑ ہے، اس کے جڑ کے اندر کالی چیونٹی چل رہی ہے، اس کی پیروں کی دبک ہمارا رب عرش معلیٰ پر سن لیتا۔ ما لا يسمع ولا يبصر، کس کی عبادت کرتا؟ کس کی جا کر عبادت کر رہا ہے؟ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، یہی سوال تو ہم سے کر۔ رب سنتا ہے، رب دیکھتا ہے، رب سنتا ہے۔ بدر کا مارکہ ہے، اللہ کے پیغمبر چھپر کے نیچے کاندھے پر چادر پڑی ہوئی رب سے کہہ رہے ہیں اللہ 13 سال کی کمائی میں نے یہ 313 17 18 مختلف روایتیں آتی ہے، مشہور یہ ہے
بدر میں 313، اللہ 13 سال کی کمائی ہے، میں نے انہیں مکہ کے بتوں سے ہٹا کر تیری بندگی تیری توحید سمجھائی ہے۔ آج مکہ کے لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کا اعلان یہ ہے، سمیع تو ہے، تو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے۔ میں سجدے میں پڑھ کر اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ رو رہا ہے پیغمبر، گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، سمیع کو پکار رہا ہے، اللہ تو سمیع ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بس کرو، اللہ نے تمہاری دعائیں سن کر آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیا۔ لما تعبد، تو کیسے قبر پر عبادت کرتا ہے؟ ما لا یسمع، جو سنتا نہیں، سنتا نہیں، ولا یبصر، دیکھتا نہیں ہے۔ دو چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ خلیل اللہ نے ابا جی کو کہا یا ابتی، ابا جی، ابا جان، ابو جی، لما تعبد، کیوں سجدے کر رہے، کیوں نذرانے چڑھا رہے، کیوں نیازیں دے رہے، کیوں 11ویں 12ویں 17ویں دے رہے، لما تعبد، کیوں عبادت کر رہا ہے؟ یہ تو وہ ہے ما لا یسمع ولا یبصر، نہ سننے کے قابل ہے نہ دیکھنے کے قابل۔ نمبر 3، ولا یغنی عنک شیئا، علماء موجود ہیں، میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ عربی میں شیئن، دن کا وقت ہو، کمرے کی کھڑکی ہو، وہاں سے کرن دھوپ کی آتی ہے اور اس میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ میں نہیں آتے، اتنے باریک ہیں۔ قرآن عربی میں شیئن ان کو کہتا ہے۔ فرمایا جس کی ابا جی تو سیوا کر رہا ہے، جس سید کو تو پال رہا ہے، جن کے غوثیے بنا دے کلمہ پڑھنے والا بنا رہا ہے، جن کی اولادوں پر اپنے حلال کمائی سے ان پر پیسوں کو نچھاور کر رہا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، یہ قیامت کے دن نہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ایک شے کے برابر بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتے۔ فائدہ دے سکتے کہ شاہ جی تو بہت کچھ کر دیتے، کیا کر دیتے؟ شاہ جی لوہے محفوظ پر دیکھ کر مٹا کر، وہاں لکھا ہوا تھا کیا؟ اس کو اولاد نہیں ہوگی، اس نے مٹا کر لکھ دیا اس کو اولاد ہوگی۔ شاہ جی تو بہت کچھ کر دیتے، شاہ جی تو بہت کچھ کر دیتے۔ کہانیاں بنی ہوئی ہے سینہ بسینہ، شاہ جی کی کرامتیں۔ بیٹھا یہاں ہے، انڈیا سے جماعت عبدالحکیم شہر میں آئی ہے، ننگے پیر 21 جون کو آج بھی آتی ہے، ننگے پیر باپے کی قبر پر انڈیا سے بیل لے کر آتے ہیں اور کڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ باپے نے کیا کیا تھا؟ دہلی میں مسجد بنی، یہ فرنٹ کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی مستریوں سے، ٹھیکیدار سے پیسہ بہت لگ گیا تھا۔ مشہور یہ ہے کہ دلی کی مسجد، دہلی کی مسجد، پھر وہاں سے جماعت یہاں آئی۔ باپا جی قوم کے چڑوہے، کپڑے دھونے والے، رنگ صاف، رنگ چڑھانے والے، وائٹ بلبل کا دوپٹہ کالا کرنے والے، لال کرنے والے، یہ بیٹھے کپڑے اپنے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بابا کہاں سے آئے ہو؟ کہا دہلی سے آئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسجد کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرانے کے لیے پیسے نہیں ہے، مسلمانوں کے پیسے بہت لگ گئے ہیں۔ انہوں نے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہی بیٹھ کر نظر کرم کرے، مسجد کی دیوار سیدھی کر دے۔ نچوڑ رہے تھے کپڑا، پانی نکال رہے تھے، زور سے نچوڑا، کپڑا پھٹ گیا۔ کہتے ہیں جاؤ، دہلی کی مسجد کی دیوار تو سیدھی ہو گئی ہے لیکن بیچ میں تریڑ آ گئی ہے۔
بہت بڑی کرامت. کون جائے دہلی، انڈیا کے شہر کا کون ویزا لگوائے؟ میرے جیسا توحیدی آدمی، مجھے خبر ملی خانے بہان ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک مسجد ہے اور اس کا خطیب دیوبندی دلی کا ہے. میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جناب ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے نماز پڑھانی ہے. ایک چھوٹا سا سوال، دہلی کی مسجد دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، بابا عبدالحکیم نے سیدھی کر دی لیکن درمیان میں ٹیڑھ آ گئی تھی. کہا جھوٹ کہتے ہیں، میں دہلی کا رہنے والا، نہ مسجد کی دیوار ٹیڑھی ہوئی نہ مسجد کی دیوار پٹی. کون جائے دیکھنے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ذرہ بھر بھی تمہیں فائدہ دے سکتے نہیں، ذرہ بھر بھی. ہم کہتے ہیں چلو کون جائے اور دیکھے یہ گھوڑا اور یہ میدان، یہ گھوڑا یہ میدان، اب کچھ کر کے دکھاؤ. کوئی آئے، پوری دنیا کے اندر چیلنج میرا چل رہا ہے، آئے جو اخبار جہاں میں تمہارے اشتہار چھپتے ہیں، اتوار کے دن میگزین میں تم لکھ کر کہتے ہو محبوب تمہارے قدموں میں، جو چاہو مانگو. 40 سال بنگالی بابا نے بنگال میں چلہ کشی کی ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سوال یہ ہے ہاتھ میرا ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، تم کہتے ہو لکیریں بولتی ہیں، لکیریں بتا دیتی ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاتھ میرا، بابا تمہارا، ہاتھ میرا، سید تمہارا، ہاتھ میرا. اور اس ہاتھ میں میری پشاوری چپل ہے، بڑی ٹاپ کلاس کی، موٹے سول والی. بتا دیکھ کر یہ چپل تیرے منہ پہ لگے گی کہ نہیں؟ اگر تو کہتا ہے نہیں لگے گی، سید کا توحید والا ہاتھ تیرے منہ پر بڑا زور کے پڑے گا. تو کہتا ہے بابا بہت کچھ کر دیتا ہے، بتا. اگر تو کہتا ہے نہیں لگے گی، منہ سو جاؤں گا. اگر تو کہتا ہے لگے گی تو نہیں لگاؤں گا. بتلا انگلیاں کیا کہتی ہے؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا ابدی، ابا جان، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم ولا يغني عنك شيئا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں. تو جا ملتان گجر صاحب کے علاقے میں، وہاں قلعے کے اوپر بہت بڑے مقبرے ہیں. قرآن کہتا ہے جا، نہ یہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تجھے اولاد دے سکتا، نہیں دے سکتا. قرآن سچا یا مولوی سچا؟ قرآن سچا، بھیجنے والا رب سچا، لانے والا جبریل امین سچا، سنانے والا سچوں کا سچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان کر دیا ہے ابا جی وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں. آؤ ایک اور طریقے سے، یہ بابے سارے فوت ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جن کو تم عبادت کرتے ہو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. یہ پردہ کر جاتے ہیں. مرتے تو سارے وہابی ہیں، فوت وہابی ہوتے ہیں. یہ پردہ کر جاتے ہیں، یہ وصال فرما جاتے ہیں. بدھ کو پردہ کرتے ہیں، جمعرات کو دوبارہ گھر میں آ جاتے ہیں. بھیجتے کیوں؟ گھر میں رکھ لو. جب آنا ہی ہے انہوں نے گھر میں ہی رکھ. ایمانداری سے بتا، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا صالح ہے،
یہ بڑا بزرگ ہے، ایمانداری سے بتائیے گا، گھر تمہارا، توحید تمہارے گھر پہ، اس نیک اور صالح بزرگ کو زندوں نے نہلایا تھا یا بابا خود ہی غسل کر کے آ گیا تھا؟ سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، قرآن تمہیں فکر دے رہا ہے، سوچو تو صحیح۔ اور تیرے مردے کو وہ سید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بڑی سرکار، چھوٹی سرکار، لاڈلا پیر، چنن پیر، گولڈوی سرکار، بری بری کرتے کھری، اسلام آبادی سرکار، شیخ پورا کا سید، ایمانداری سے بتاؤ ان سارے بزرگوں کی طہارت زندوں نے کی تھی یا مردے نے خود کی تھی؟ ان کے کپڑے زندوں نے کاٹ کر اتارے تھے یا بابا نے برکت کے لیے خود ہی اتار دیے تھے؟ سوچو تو صحیح، سید زادے کا پیغام، ان کو کفن زندوں نے دیا تھا یا بابے نے خود ہی پہن لیا تھا؟ پھر اوے سید کو نہلائے زندہ، کفنائے زندہ، اٹھائے زندہ، چارپائی پر ڈالے زندہ، کندھوں پر سوار کرے زندہ، قبر کے اندر داخل کرے زندہ، نہ یہ چلنے کے قابل، نہ نہانے کے قابل، نہ کفن پہننے کے قابل، نہ چرپائی پر سونے کے قابل، نہ چرپائی سے اتر کر قبر میں جانے کے قابل، نہ قبر کے اندر بدھی شریف سیدھا کرنے کے قابل، سارا کچھ زندہ کرے، جب تو بند کر دے تو کہتا ہے یہ سنتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں، ہماری اس کے آگے، اس کی اس کے آگے حیا نہیں آتی، سارے کام اس مردے کے زندہ کرے، پھر تو زندہ ہو کر زندہ کو چھوڑ کر مردے کو پکارتا ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، بڑی مشکل دعوت ہے، توحید کا پیغام بڑا مشکل ہے، مشرک کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک رب کی ذکر کیا جاتا ہے، اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے۔ ہمارے باپے کی کوئی تعریف، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب کہو بابا تو لوہے محفوظ پر نہیں، جاتے ہوئے اسرائیل سے تھیلی چھین کر سب کو زندہ کہتے واہ شادی کیا خطاب کیا ہے، واہ۔ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے، کشتی بھر گئی، ملاح نے کہا آؤ بیٹھو اور چلیں، آؤ اے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، آؤ اور نعرہ مار، نعرہ غوثیہ، پیر عبد القادر جلدی کشتی کو پار لگائے۔ وہ کوئی گجر ہی لگتا تھا بیٹھا ہوا کنارے پر، اس نے کہا میں تو نہیں جاتا، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میری بیگم ہے بیمار، دریا پار، دوائی میرے پاس ہے، میں نے شام کو اس کو دوائی دینی ہے، اور باپ میں نے تو 12 سال کے بعد بیڑا نکالنا ہے، میں نے شام کو گھر پہنچنا ہے، میں تو تیر کے چلا جاؤں گا۔ تیرا بابا تو 12 سال کے بعد آئے گا تو نکالے گا۔ کس نے دیکھا بابے نے نکالا؟
ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ دے سکتے؟ یا ابتی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آئے خائے ابا جی توحید میرے پاس ہے، عقیدہ میرے پاس ہے، آجا میرے پیچھے چل۔ یہی تو ہم کہتے جس کے تو پیچھے چل رہا ہے ان کے پاس بد عقیدگی ہے، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی توحید پر ڈاکے ہے، اللہ کی صفات پر ڈاکے ہے۔ آ میرے محمد کے پیچھے چل صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اعلان کر رہا ہے قولو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ یا ابتی ابا جان آجا میرے پیچھے چل، صراطا سویا، جرنیلی سڑک پر چڑھا دوں گا۔ ابا جی باتیں سن رہے ہیں، اسی پر بات میں ختم کر دوں گا۔ ابا جی نہ مانے، کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ اب تھوڑی سی ابا بیٹے نے تھوڑی سی سخت بات کر، کہتے ہیں شاہ جی آپ بڑی سخت تقریر کرتے ہیں، میں تو قرآن کا ترجمہ ہی کرتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر، اصل میں یہ پتھروں کی عبادت، درختوں کی عبادت، منکوں کی عبادت، دلدل کی عبادت، گھوڑے کی عبادت، کالی ہنڈیا کی عبادت، کالے جھنڈے کی عبادت، کالے لباس کی عبادت، یہ عبادت اہل بیت کی نہیں ہے، یہ ابلیس کی عبادت ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، بڑا سمجھدار ہے یہ مسلمان، مکان بناتا ہے، تیسری منزل، وہ ممٹی کے اوپر کالی ہنڈیا، وہ بھی پٹھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کالی ہنڈیا نظر بد نہیں لگنے دیتی۔ کالی ہنڈیا کمار نے کٹ کے بڑھائی، وہ ہنڈیا نے کوئی انکار کیا؟ اب یہ ہنڈیا زندے کو نظر بد سے بچاتی ہے۔ لا تعبد الشیطان، یہ ابلیس کی عبادت ہے، شیطان کی عبادت نہ کر۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہ ابلیس رب کا بڑا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی پر لگا دیتا ہے، اور انبیاء دنیا میں آئے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دینا ہے۔ آپ زمیندار لوگ ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، میں راستے میں آیا ہوں، میں نے اترا ہوں جب موٹر وے سے، جانور، بکریاں، بیل، بچے، ایمانداری سے بتائیے گا کبھی کبھی آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، شادی میں چلے گئے، چارہ نہ کاٹ سکے، لیٹ ہو گئے ہیں، واپس جو آئے، کبھی آپ نے دیکھا ہو زندگی میں کسی نے بھی کہ کبھی جانور نے جانور سے رزق مانگا؟ مالک آیا، سارے جانور منہ اٹھا کر مالک کی طرف دیکھتے ہیں اور ہلنا شروع کر دیتے ہیں کہ آ گیا ہے، اور انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، تو اتنا بھولا ہے، گھر دے
ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بس 5 منٹ رہ گئے انشاءاللہ. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. کہا آیا عذاب، ابا جی عذاب آنے والا ہے، رب کی پکڑ تجھ پر ہونے والی ہے. آخری بات کہتے ہیں باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن یہ اصل میں نیک بڑے تھے. یہ سید جتنے بھی ہیں، کبوتر باز، تیتر باز، پتنگ باز، بندر باز، سارے کون ہیں؟ سید. سارے سید. عورت باز، سیاست باز، سارے کون ہیں؟ سید. نیک بڑے تھے، اس لیے ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے ہم بد ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. بس اسی پر بات ختم کر دوں گا. میرا بھائی علامہ محتسم حفظہ اللہ تشریف لے آئے. یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں. ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں. یہ بہت سارے شاہ جی آپ بڑے نیک ہیں، علامہ صاحب آپ بڑے نیک ہیں، دعا کر دیں ہماری سنتا. یہ دیکھو نیک کا ذکر ہوا ہے، ایک ہی نیک کا ذکر کرتا ہوں. کون ہے؟ نوح علیہ السلام. 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے. 950 سال الا 50 عاما. اور مسلمان کتنے ہوئے؟ 72 آدمی مسلمان. نوح علیہ السلام نیک پہلا رسول. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بیٹا الگ کھڑا ہے اور بیٹے کو کہتے آ جا، رب کی کشتی جو تیار ہوئی ہے اس کے حکم سے سوار ہو جائے. کہتے نا نا نا. باپ بیٹا گفتگو کر رہے، کافر نہ بن. اس نے کہا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے پہاڑ مجھے بچا لے گا. فرمایا نا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموت فکان من المغرقین. بیٹا ہے، بیٹا باپ سے باتیں کر رہا تھا، رب کا قہر آیا، وہ گیا، غرق ہو گیا. باپ چلے پیغمبر آ گیا. بیٹا کیسے کیوں نہ ہو. آج بھی اگر بیٹا باپ کو مارتے کیوں نہ ہو اور دشمن آ جائے تو باپ بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. یہ دیکھیے قرآن. ونادى نوح ربہ، جب بیٹا گیا غوطے کھانے، اس نے رب کو پکارا، پیغمبر نے. ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی. اللہ میرا بچہ، اللہ میرا بیٹا، میری اولاد، بچا لے اس کو. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے پانی کو حکم دے اچھال کر میری کشتی میں پہنچا دے. نیک نے درخواست دی رب کو کہ نہیں دی؟ دی. تم کہتے ہو نیکوں کی موڑتا نہیں، اور نیکوں کا نیک سردار کون ہے؟ نوح علیہ السلام. اور کتنے چلے کاٹے اس نے. تیرے باپ نے تو کٹیا میں 40 دن کا چلہ کاٹا. اس نے رب کی توحید بیان کرتے ہوئے زندگی کے 950 سال کا چلہ کاٹا. قال یا نوح
اللہ نے درخواست سن لی. میں نے شروع میں کہا تھا ما لا یسمع ولا یبصر. اس نے سنی اسی موقع پر اور کہا لوط انہو لیس من اہلک، یہ تیرا پتر ہی نہیں. انہو عمل غیر صالح، اور اس کے عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. یہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کو پکارتا تھا. اور کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تم اللہ کے مقابلے میں یا علی مدد کہتے ہو، اللہ کے مقابلے میں یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، اللہ کے مقابلے میں غوث پاک کو آواز دیتے ہو. دادا اور تقی تم نے بنائے ہوئے ہیں، لقمان اور غریب نواز تم نے بنائے ہوئے. اللہ کی قسم جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، سینے میں قرآن ہے، میں مشرکوں کو توحید سناتا ہی رہوں.